اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نہایت ہی اہم اسلامی سلسلے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، جس کا موضوع ہے قصص الانبیاء۔ اسی سلسلہ میں آج جس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء اکرام آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی آپ کا ذکر واضح ہے۔ توریت کے مطابق آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبہ اور میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش نمرود بادشاہ کے زمانہ میں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا پیشہ بت سازی تھا۔ آپ علیہ السلام کو بت کو پوجنا اور بنانا سخت ناپسند تھا۔ آپ علیہ السلام اکثر اپنے والد کو بھی نصیحت کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی نصیحت کرتے کہ یہ نہ تو کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اکثر ان کو فرماتے کہ کسی دن میں ان کو ضرور توڑ دوں گا۔ ایک دن جب عید کا دن تھا تو لوگ عید کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو کلہاڑے کی مدد سے توڑ دیا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تاکہ اپنی بتوں کی پوجا کر سکیں تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹے ہوئے پایا، تو سب نے یک زبان کہا کہ ابراہیم نامی لڑکے کا یہ کام ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو آپ سے دریافت کرنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت میں نے نہیں توڑے بلکہ یہ بت سارے کے سارے بڑے بت نے توڑے ہیں۔ تو اس پر وہ یک زبان ہو کر بولے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نہ تو بول سکتا ہے نہ یہ چل سکتا ہے۔ تو آپ نے پھر سے ان کو ایک نصیحت کرنے کی ٹھانی۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ بتوں کی حفاظت نہیں کر سکا اور نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے تو یہ پھر آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے۔ اس پر وہ لوگ اور آپ علیہ السلام کے والد آزر آگ بگولا ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا۔ نمرود لوگوں سے خود کو سجدہ کرواتا تھا۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہا تمہارا رب کون ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور اس کے ساتھ موت دیتا ہے۔ تو اس پر نمرود بادشاہ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آدمی کو زندہ کیا اور دوسرے کو مار دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اس پر اتنی فوقیت رکھتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پر وہ شرمندہ ہوا اور غصہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس ملک کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ آپ علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کے علاؤ میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی حکم سے آگ آپ علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی اور گلے گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی ایمان لے آئی، مگر نمرود حامان کے بہکاوے پر ایمان نہ لایا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں ایک لشکر تیار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت نوچ لیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں چلا گیا جس کی وجہ سے اس نے اس کا دماغ کھانا شروع کیا، اور اس کو جب تک کوئی نہ کوئی چیز سر میں لگتی تو اس کو سکون رہتا، اور اسی اذیت میں اس نے 40 سال گزارے اور جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے والد کی وجہ سے
وہاں سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے۔ حضرت سارہ سے آپ علیہ السلام کے بیٹے اسحاق پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی اور اللہ سے قبلہ کی دعا کی، جس پر حضرت ابراہیل امین نے جنت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ پر رکھا تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر سکیں۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز کو آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا۔ آپ علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ سے ہوئی اور ان سے آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قبلہ دوم خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی طرف سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہوا۔ مسلسل 3 دن کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور گلے پر چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ کی قربانی قبول ہوئی، اور ایک جنتی مینڈا قربان کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے منی کے مقام پر قربانی کی۔ آپ علیہ السلام کی سنت میں اب ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 سال عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو قدس الخلیل، جو آج کل ہیبرون کے نام سے جانا جاتا ہے، میں دفن کیا گیا۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل اسلامک نالج سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔